بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ہم ہٹ سٹوری میں مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی کارکردگی اور ان کے مد مقابل علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی کارکردگی کا ایک موازنہ پیش کریں گے. باقی خود آپ فیصلہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے ہم کوئی غلط اعداد و شمار پیش کر دیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یا ویسے میسج کر دیجئے گا. تو شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ ایس ایچ بنگش صاحب موجود ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ محترمہ مریم نواز نے ابھی تک کتنے پروجیکٹ کیے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک کتنے پروجیکٹ کیے ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. یہ جو عوامی حلقے ہوتے ہیں نا، یہاں سے نمائندے اسی لیے آتے ہیں تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. صحیح. اور ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کے اوپر یہ مثال بہت ہی زبردست ٹھہرتی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، 1 سال قریباً ہو گیا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، سی ایم شپ جب سنبھالی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے، تو دونوں نے اب تک کیا کیا ہے اس کی ایک ہم چھوٹی سی رپورٹ لے کے آئے اپنی عوام کے لیے کہ دیکھیں دونوں کے پاس، مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس جو ہے نا 26 فروری 2024 سے آفس ہے اور قریباً 2 مارچ سے جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس آفس ہے. اور دونوں کے پاس دیکھ لیں 18 ممبر کیبنٹ ہے مریم نواز شریف کے پاس اور 17 ممبرز کیبنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس اور 2 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، جبکہ 12 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس. انہوں نے اپنے بالوں کے لیے بھی تو بندے رکھے ہوں گے نا. اب میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں 4 ایڈوائزر الگ ہیں، تو اتنی بڑی کیبنٹ ہونے کے باوجود جو کارکردگی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی 1 سال میں، اس میں اگر چیدہ آپ کو صرف بتاؤں نا، اپنا گھر ہاؤسنگ سکیم، حالانکہ ماضی میں بھی ہاؤسنگ سکیمز آتی رہی ہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن مریم نواز شریف نے جب سے آفس سنبھالا ہے، جو سب سے پہلے انہوں نے اسکیم لانچ کی ہے، عوام کا سوچا ہے، وہ ہے اپنا گھر ہاؤسنگ لیکن میں معذرت کے ساتھ یار دیکھیں، یہ جو اسکیمیں نا اس قسم کی اناؤنس ہوتی ہیں، اپنا گھر اسکیم، اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں صرف اشتہار بازی ہوتی ہے اور وہ بھی اربوں روپے کے اشتہار لگ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، چلیں کچھ ایسے پروجیکٹ ضرور ہیں، دیکھیں کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں یہ پروگرام نہیں ہے، اخبار کی حد تک تو یہ پروجیکٹ آیا ہے. جی اچھا، پروجیکٹ تو آیا ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد چیف منسٹر گرینز ٹریکٹر پروگرام، یہ ہمارے فارمرز کے لیے پروگرام ہے اور یہ میری نظر میں تو بہت اچھا پروگرام ہے کہ فارمرز کے لیے اگر آپ گرین ٹریکٹر ان کو فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھا جو ہے نا اقدام ہے، کیونکہ ہماری زراعت ترقی کرے گی تو جو ہے نا ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں گھر بسے گا، کسان خوشحال ہوگا تو ہم مانیں گے. دیکھیں اسکیم، جب میں پھر کہوں گا کہ اسکیموں میں تو آپ نے بہت کو، ہم چاند پہ بھی جا چکے ہیں. یہ انہوں نے کسانوں کے لیے جو اسکیم شروع کی ہے، یہ کل پرسوں کچھ زرعی آلات کا معائنہ بھی کیا ہے، آرمی چیف صاحب بھی وہاں گئے تھے، بی بی بھی وہاں پہ گئی تھی، لیکن عملی طور پہ کسان، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال انہوں نے کتنا مظاہرہ کیا تھا، کسانوں کی گندم جو ہے وہ پڑی اس کو کیڑا لگ گیا تھا، حکومت نے وہ گندم خریدی نہیں تھی اور بی بی کی حکومت تھی، کسان کی تو کمر ٹوٹ گئی اور پنجاب سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے. دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ بے شک پچھلے سال تو مریم نواز شریف صاحبہ کو ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا تھا، لیکن میں صرف کمپیریزن پیش کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امپلیمنٹ نہیں ہوا، بے شک وہ اپنی جو ان کی ٹیم ہے ان کو یہ تاکید کریں، ان کو امپلیمنٹیشن کروائیں. دیکھیں فرسٹ اسٹیپ تو اٹھا لیا نا انہوں نے، اخبار میں اشتہار دے دیا، اخبار میں اشتہار دے دیا یا جو بھی ہے، ایک بنا تو لیے نا، ایک اتھارٹی بنا لی، ایک اقدام تو اٹھایا. جب آپ نے کہا کہ آگے چل، آپ نے کہا کہ جی یہ صرف کاغذ و اشتہار تک ہے، چلے یہ بات بھی ہم ایک طرح سے مان لیتے ہیں. اگلا ان کا پروگرام ہے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام، اور یہ وہ پروگرام ہے کہ جو صرف اخبار کی حد تک نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، انہوں نے ایسے پروجیکٹ دیے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے جو ابھی تک عوام کے لیے بڑے فائدہ مند ہے. ہم سلوٹ کریں گے. ہمارے دیکھیں کمپیریزن مجھے جو ابھی تک 1 سال میں مریم بی بی کا اگر کوئی کام پنجاب میں پسند آیا وہ تجاوزات کے خلاف ہے، وہ بھی اچھا اقدام ہے، زبردست کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں فارم 47 کی حکومت کا جو تانا دیا جاتا ہے نا، فارم 47 کی حکومت اگر پنجاب کے گلیاں بازار دیہات جو ہیں وہ کھلے کر دے، میں کہتا ہوں کہ یار یہ جرم ہمیں قبول ہے کہ پھر ٹھیک ہے، لوگ بھول جائیں گے، آپ یقین مانے کہ فارم 47 کی حکومت تھی یا کس طریقے سے لایا گیا، لیکن اگر یہ تجاوزات والا بھی ہے. باقی اخباروں میں اشتہار حکومتیں دیتی رہتی ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے
یہ اسکینڈل بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جی فلاں سکیم کے اتنے ارب کے اشتہار چلے, فلاں سکیم کے اتنے ارب کے اشتہار چلے. اب عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے بھی اپنا گھر سکیم جو ہے جو وہ لے کے آئے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ انہوں نے 450 انہوں نے کہا تھا گھر دیں گے ہم, جی پیسے بھی لیے عوام سے, وہ پیسے کدھر ہیں پتہ نہیں ہے کسی کو. چلو وہ تو پیسے کہیں نہ کہیں پڑے ہوں گے, سوال یہ ہے کہ گھر نہیں ملا. جی ایک اور پروجیکٹ جس کی بھی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ جو کامیاب تھا اور عوام کو فائدہ پہنچا اور اب پھر پہنچنے جا رہا ہے, وہ ہے لیپ ٹاپ سکیم. 50,000 لیپ ٹاپ جو ہے نا انہوں نے اس ایئر میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں اسٹوڈنٹس میں, جس کی مثالیں ہمیں پہلے بھی ملتی ہیں کہ بالکل یار ایک طرف اللہ کا واسطہ ایک طرف آپ پیکا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ پیکا ایکٹ کس پہ لگے گا؟ جو لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں, موبائل استعمال کرتے ہیں, وہیں سے وہ یار دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ لیپ ٹاپ پہ لوگ یونیورسٹی سرچ کرتے ہیں؟ نہیں, یونیورسٹی میں صرف پیکا ایکٹ کے خلاف والے کام تو نہیں ہوتے ہیں نا, ریسرچ ہوتی ہیں, تھیسز ہوتے ہیں. اس میں تو سر جی یہ لیپ ٹاپ سکیم میں تو کوئی گھوٹالا نہیں ہے, یہ تو اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہے. اور گزشتہ ادوار میں بھی لیپ ٹاپ سکیم میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا تھا, حق حقدار تک گیا تھا. اگلے پروجیکٹ کی بات کریں. اگلا پروجیکٹ جو ہے نا, جو کہ میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, ایک اس میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ جی انکروچمنٹس کے خلاف انہوں نے جو ہے نا آپریشن کیے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, ہوئے ہیں, عوام کو ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے روڈز کے اوپر بائکرز کا خیال رکھا ہے, بائکرز کے لیے الگ لین متعارف موٹر سائیکل بائکس کے لیے. او میرے بھائی ایک منٹ میری سن, دیکھیں انہوں نے ایک سوچا ہے, اچھی سوچ ہے, ان کو یہ خیال آیا. آپ اور میں جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں, ہمیں بھی خیال آتا ہے جس طرح انہوں نے سوچا اسی طرح ہم نے سوچا ہے. عملی طور پہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. موٹر سائیکل دیکھیں, موٹر سائیکل جو سوار ہیں, یہ کشمیر ہائی وے لے لیں آپ یا ایکسپریس ہائی وے لے لیں, ہماری جو اسلام آباد کی ٹریفک پولیس ہے وہ ان کو سائڈ پہ انتہائی بائیں چلانے پہ مجبور نہیں کر سکی موٹر سائیکل والوں کو. پنجاب تو بہت بڑا ہے یار. میں جو اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا وہ بتا دوں نا, جو پرانا ایئرپورٹ روڈ ہے نا سر جی, وہاں پر یہ بائک لائن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بنی ہوئی. اور میری نظر میں یہ فائدہ مند بھی اس لیے ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہمارے جو رائڈر ہیں نا اسلام آباد میں, وہ منچلے ہیں, وہ ینگسٹرز ہیں, ان کا کوئی علاج نہیں ہے. جو علاج پولیس کر رہی ہے وہ علاج ہے. دوسرا صرف فیملی رائڈرز ہیں جو اپنی وائف کو اور بچوں کو بٹھا کے بائک پہ سفر کر رہے ہیں نا, جو کہ ویسی سائڈ سے آرام میں چل رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں, بالکل کرتے ہیں, لیکن لائن آنے کے بعد فیملی کو بٹھا کے سینٹر میں چل رہے ہیں. اور دوسری, آپ نے لائن بنا دی, بہت اچھا کیا. وہاں پہ چلانا کس نے ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے. قانون نافذ کرنے والے ادارے کون ہے؟ وارڈن پنجاب میں. جب وہ تو سارا دن چلان پہ وہ چٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں چلان کر. ان کو کسی کو کیا ہے, کوئی موٹر سائیکل والے 2 ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں, کوئی گاڑی کے ساتھ لگ رہا ہے مین روڈ کے اوپر. تو یہ بھی تو پنجاب حکومت کا اپنا کام ہے بھائی. اور دوسرا اگر پنجاب حکومت کا اگر کام ہے, یہ سمجھتا ہوں نا شاہریز صاحب, یقین مانے یہ تجاوزات کے علاوہ یہ جو پتنگ بازی پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے جی, اس دفعہ بسنت کے باوجود, ویلنٹائن ڈے کے باوجود پتنگوں کی بھرمار, ڈوروں کی بھرمار پکڑی گئی ہے. ورنہ ان دنوں میں پنجاب پورا لہو لہان ہوتا ہے, جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے جی. لیکن باقی جو منصوبے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے اخباروں میں اشتہاروں کے حوالے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات لیٹ سپوز فور اے وائل میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں. اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں نا کے پی کے میں, پشاور پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں. ہاں جی, ادھر آ جائیں. پشاور میں ایک سال میں, اب میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگر کم بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی متعلقہ بندہ سن رہا ہے تو وہ ہمیں کریکٹ کریں, ہم اس پہ بھی پروگرام کریں کہ بھائی فلانا پروجیکٹ ہماری نظر میں نہیں تھا لیکن سی ایم کے پی کے نے کیا ہوا ہے, تو وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے جو ہے نا, جو سب سے بڑی ان کی جو سی ایم کی ویب سائٹ ہوتی ہے, کے پی کے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جو سب سے بڑا کارنامہ ابھی تک شو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز ہیں نا, وہاں پہ معذور افراد کے لیے ریمپس بنوائے جائیں گے. یہ سب سے بڑا, یعنی وہ بھی سوچ ہے, بنائے تو نہیں نہ گئے. ہاں وہ بھی سوچ ہے, لیکن انہوں نے سومناتھ کے مندر پہ 3-4 حملے تو کیے ہیں نا. وہ بھی پروفیشنلی نہیں کیے, اور وہ بھی ان کے نماز کے بہانے بھاگ گئے. وہ بھی پروفیشنلی نہیں کیے. دیکھیں جب سے 1 سال ہو گیا ان کو سی ایم شپ لیے ہوئے, جب سے اور ہزارہ نکل گئے, انہوں نے سوائے اوئے کاکڑ
تو اوے تو فلانا، سوائے اوے کہ ابھی تک معذرت سے سی ایم کے پی کے نے کوئی ایسا خاصا منصوبہ نہیں دیا. ہاں ایک خبر میری نظر سے جو گزری تھی، جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ تو موجود نہیں ہے لیکن میری نظر سے گزری تھی، وہ اچھا اقدام یہ تھا کہ سی ایم کے پی کے نے آرڈر جاری کیا تھا پشاور پریس کلب کو کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق بہت سارے سرکاری ملازمین اور دیگر اداروں سے وابستہ افراد جو ہیں وہ پریس کلب پشاور کے ممبر ہیں اور وہ دیگر صحافتی تنظیموں کے بھی نمائندے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایکشن لیں. کوئی سرکاری ملازم اگر اس کے بعد پریس کلب کا ممبر ہوا تو یہ سوال پریس کلب سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ سرکاری ملازم کیوں آپ کا جو ہے نا ممبر ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نا، اگر کاکڑ صاحب کو دیکھیں، کاکڑ صاحب کی پوزیشن وہی ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کپتان کی ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت معذرت سے میں آپ کو کٹ کروں گا مانگڑ صاحب. دیکھیں مریم نواز شریف کے قریباً کوئی 6-7 ایسے منصوبے جو اخباروں کی حد تک صحیح، جس کا عوام کو 10% چھوڑیں 2% فائدہ صحیح، 2% فائدہ تو ہے نا. علی امین گنڈا پور جو کہ عمران خان کے نام پر سی ایم بنے ہیں، علی امین گنڈا پور کا اپنا سٹیک کوئی نہیں ہے کہ وہ سی ایم کے پی کے بنے، عمران خان کے ووٹ پہ، عمران خان کے نام پہ وہ بنے ہیں. عمران خان کا نام ڈبو دیا ہے کے پی کے میں انہوں نے. نہیں یہ تو اس کے اوپر ہم ایک اور معذرت سے میں بات کمپلیٹ کر لوں. کے پی کے میں جب پرویز خٹک صاحب سی ایم بنے تھے فرسٹ ٹائم، انہوں نے پولیس ریفارمز بھی کی تھی آن دی گراؤنڈ. واقعی کے پی کے کی عوام خوش ہوئی تھی. ایجوکیشن ریفارمز بھی ہوئی تھیں، ہیلتھ ریفارمز بھی ہوئی تھیں. یہ تینوں وہ شعبے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو حکومت مل رہی ہے. لیکن پرویز خٹک صاحب کے جانے کے بعد جو ان کے گزشتہ جو سی ایم تھے محمود خان صاحب اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے سوائے پی ٹی آئی کا نام ڈبونے کے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. اب دیکھیں عوام کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں پیش کریں کہ جی آپ. مجھے یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپ سکیم ہے یہ پہلے پنجاب کے حد تک تھی نا، اب یہ پشاور، کراچی، کوئٹہ کی عوام کے سٹوڈنٹس کو یار یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک سیاسی نعرہ مار دینا. یار میری بات سنیں، وہ کیوں نہیں سیاسی نعرے مارتے؟ سیاسی نعرہ نہیں مارتے، اس کو پتا ہے کہ میں سیاسی نعرہ ماروں گا پھر مجھ سے عمل درآمد بھی نہیں ہوگا، مجھ سے 2% عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خٹک نے یہ کام کیا، خٹک نے یہ اصلاحات کی اور محمود خان نے کی، پھر ان کی ضمانتیں کیوں ضبط ہو گئی؟ اور پھر خود آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر آ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. لیکن پچھلے 1 سال میں ان کے پاس جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ احتجاج کرنا ہے، ڈی چوک میں آنا ہے، عمران خان کو رہا کرنا ہے. پھر ان کے پاس یہ پروجیکٹ تھا کہ بشرا بی بی کو سنبھالنا ہے. پھر ان کے پاس پروجیکٹ یہ تھا کہ بشرا بی بی کو یہاں سے کنٹینر سے نکال کے بحفاظت پہنچانا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پھر ان کو یہ بھی آئے روز رات کو ان کو یہ خواب آتا ہے کہ صبح اٹھیں گے پتہ نہیں وزیر اعلیٰ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کیا تھا 1-2 مہینے پہلے. یہ اس بات سے اتفاق ہے کہ وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے روز بڑھ رہی ہے. اور اس کی وجہ کوئی فاٹا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے لیے ایک پروگرام اور لے کے آ رہے ہیں. بھی بتائیں گے سندھ کے حوالے سے پروگرام آئے گا، فاٹا کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بلوچستان کو فنڈ بہت دیے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا ان کی کابینہ ہوتی ہے وہ امیر ترین ہو جاتے ہیں، عوام وہیں پہ غریب ترین ہی رہتے ہیں. مزید جو ہے نا میرا بھائی جو ہے وہ آج کل مریم نواز کے بہت فین ہے. تو مریم نواز نے کچھ کام یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تجاوزات کے حوالے سے یا پتنگوں پہ پابندی کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا. یہ 2 کام بھی اگر ان کی حکومت کر جائے تو عوام ان سے راضی ہیں. باقی چلو اخباروں میں اشتہار بازی چلتی رہتی ہے اور اخباروں میں جو اشتہار ہوتے ہیں آپ بے شک پچھلے 5 سال کے اخبار نکال لیں، 10 سال کے نکال لیں، وہ سب اشتہار بازی اور رنگ بازی ہوتی ہے. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.